السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ اجتماع ہم سب کے لیے برکتوں کا باعث ہے، ثواب کا باعث ہے، اجر کا باعث ہے، اور ہماری اس میں شمولیت اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، نسبت کے اظہار کا ذریعہ ہے، محبت کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ ایک محاورہ ہے عام طور پہ، من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس کو جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اتنا ہی وہ ذکر کرتا ہے۔ الحمدللہ پوری دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی بستے ہیں، اللہ کے بعد سب سے زیادہ کس کا تذکرہ ہوتا ہے؟ یہ کوئی افسانے کی بات، یہ حقیقت سامنے نظر آتی ہے۔ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے بعد کس کا ذکر ہوتا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صرف یہ نہیں کہ مسلمان یہ کرتے ہیں، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ بات کرنے والے دوسروں کو بھی یہ کرنا پڑتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ناروے کے ایک دانشور نے مضمون لکھا تھا کہ یار ہم نے تو سارے حوالے چھوڑ دیے، نہ خدا کا حوالہ دیتے ہیں، نہ بائبل کا حوالہ دیتے ہیں، نہ عیسیٰ کا حوالہ دیتے ہیں، کسی کا حوالہ نہیں دیتے، ہم تو خود فیصلے کرتے ہیں۔ کسی فیصلے میں نہ بائبل کا ذکر کرتے ہیں، نہ خدا کا ذکر کرتے ہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ مسلمان ہر معاملے میں خدا کی بات کرتے ہیں، رسول کی بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اس پر میں نے تبصرہ کرتے ہوئے جملہ کہا تھا، یار یہ بات آپ کی درست ہے۔ ہم تو آپس کے جھگڑوں میں بھی اللہ رسول کے نام سے لڑتے ہیں۔ جھگڑا ہمارا آپس کا ہوتا ہے، دلیل ادھر بھی خدا ہوتا ہے، ادھر بھی خدا ہوتا ہے، ادھر بھی حضور ہوتے ہیں، ادھر بھی حضور ہوتے ہیں، تو اپنے جھگڑے بھی۔ اور ہمارا اللہ پاک نے یہ اعزاز ہمیں بخشا ہے کہ ہم سے بات کرنے کے لیے کسی دوسرے کو آنا پڑے۔ ایک دفعہ اوباما صاحب تشریف لائے تھے سعودیہ میں، تو ہم سے بات کرنے کے لیے قرآن پاک کی 2 آیتیں یاد کر کے آئے تھے، حضور کی 3 حدیثیں یاد کر کے آئے تھے۔ ایک دفعہ بوش صاحب کو بات کرنی پڑی تھی مسلمانوں کے اجتماع میں، تو 2-3 آیتیں یاد کر کے آئے تھے کہ ان سے بات خدا رسول کے تذکرے کے بغیر نہیں ہو سکے گی۔ الحمدللہ اللہ پاک ہمیں اس تذکرے پر قائم رکھے، یہ محبت کی علامت ہے۔ میں ایک بات صرف حاضری کے لیے عرض کروں گا، مقررین خطبات تشریف فرما ہے، تفصیل سے بات کریں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی وہ واحد شخصیت ہے پوری نسل انسانی میں جو اپنا ایجنڈا مکمل کر کے گئے۔ دنیا کا کوئی شخص، سیاستدان ہو، سائنسدان ہو، کسی شعبے کا ہو، آخری وقت میں یہ نہیں کہہ سکا کہ میں اپنا سارا کام مکمل کر کے جا رہا ہوں، وہ بھی رہ گیا، وہ بھی رہ گیا، وہ بھی رہ گیا، وہ بھی رہ گیا۔ آپ کسی کی تعریف پڑھ لیں، آخری لمحات میں وہی یار وہ کام بھی کرنا تھا نہیں ہوا، وہ بھی کرنا تھا نہیں ہوا، وہ بھی کرنا تھا نہیں ہوا۔ کائنات کی واحد شخصیت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ کہہ کے گئے ہیں کہ جس کام کے لیے آیا تھا وہ ہو گیا ہے۔ صرف خود نہیں کہا، حجۃ الوداع کے خطبہ میں تو لاکھوں کے اجتماع میں کہا بھائی میں نے اپنا کام کر دیا، گواہ ہو، گواہ ہیں، یا اللہ تو بھی گواہ رہے کہ میں اپنا مشن مکمل کر کے جا رہا ہوں۔ بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے سرٹیفکیٹ بھی ملا کہ آپ اپنا کام مکمل کر کے جا رہے ہیں۔ اس پر ایک واقعہ عرض کروں۔ ایک ہے میں دعویٰ کروں کہ میں نے اپنا مشن مکمل کر لیا ہے، ایک ہے جس نے مجھے مشن حوالے کیا تھا وہ کہے کہ آپ نے اپنا مشن مکمل کر لیا ہے۔ یہ دونوں باتیں حضور کو حاصل ہیں۔ حجۃ الوداع کے خطبہ میں حضور خود فرما رہے ہیں، میں جس کام کے لیے آیا تھا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں اپنا مشن پورا کر کے جا رہا ہوں۔ اور اللہ رب العزت نے بھی سرٹیفکیٹ دیا جانے سے پہلے، زندگی میں سرٹیفکیٹ دیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنی مجلس میں جہاں بڑے بڑے بزرگ علماء کو بٹھاتے تھے، ایک دو نوجوانوں کو بھی بٹھاتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس نوجوان تھے، 14 15 16 سال کے۔ وہ لوگوں کو محسوس ہوتا تھا کہ 17 18 سال کا لڑکا ہے اور باپوں کی مجلس میں بیٹھا ہے۔ تو ایک دن کسی نے شکایت کر دی، یہ لڑکا یہاں کیا کرتا ہے؟ شورا کی میٹنگ ہے، اکابر صحابہ بیٹھے ہیں، یہ بچہ ساتھ بیٹھا ہے۔ تو حضرت عمر نے امتحان لیا۔ بخاری شریف میں روایت میں تفصیل ہے، حضرت عمر نے ایک دن ساری شورا سے پوچھا، ایک سوال پوچھا، یہ بتاؤ قرآن پاک کی ایک صورت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اللہ کی مدد آ گئی ہے، فتح ہو گئی ہے، لوگ دین میں فوج در فوج آ رہے ہیں، اب آپ تیاری کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں اور استغفار کریں۔ یہ صورت کا مفہوم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا سب حضرات سے کہ اس میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خاص میسج دیا ہے، وہ کیا ہے؟ دو چار بزرگوں سے پوچھا، اپنے اپنے ذوق کے مطابق جواب دیا۔ عبداللہ سے پوچھا، عبداللہ آپ کیا کہتے ہیں؟ یا حضرت اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میسج دیا ہے کہ جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ ہو گیا ہے، واپسی کی تیاری کریں۔ یہ واپسی کی خبر ہے، جس مشن کے لیے بھیجا تھا نا وہ ہو گیا ہے، آپ اپنے مشن میں کیا ہے؟ کامیاب ہے، اب واپسی کی تیاری کریں۔ اور کچھ دنوں کے بعد واپسی ہو بھی گئی تھی۔ تو یہ میں نے جو عرض کیا ہے کہ حضور تو دعویٰ کر کے ہی گئے تھے کہ میں اپنے مشن میں کامیاب ہوں، اللہ نے بھی قرآن پاک میں سورۃ النصر میں یہ سرٹیفکیٹ دے دیا زندگی میں کہ آپ جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام مکمل ہو گیا ہے، مشن مکمل ہو گیا ہے، اور الحمدللہ دنیا تسلیم کرتی ہے، تاریخ بھی تسلیم کرتی ہے۔ لیکن میں ایک بات کہہ کے اپنی بات سے بیٹھوں گا کہ جو کامیابی حضور نے حاصل کی تھی، جس کا حضور نے بھی اعلان فرمایا تھا، اللہ رب العزت نے بھی سرٹیفکیٹ دیا تھا، دنیا نے بھی تسلیم کیا کہ حضور کی 23 سال کی محنت سے عرب کا پورا معاشرہ بدل گیا تھا، اور اس کی برکت سے دنیا کی بیشتر آبادی کا معاشرہ ایک صدی میں بدل گیا تھا۔ تینوں بر اعظموں میں اسلام پھیل گیا تھا، اور اسلام پھیلنا نہیں تھا، صرف غالب بھی آیا تھا، اسلام کی حکمرانی تھی۔ میرا سوال یہ ہے، آج وہ اسلام کی حکمرانی کہاں ہے؟ جو حکمرانی حضور قائم کرنے کے لیے آئے تھے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ہم نے حضور کے لیے بھیجا ہے کہ اسلام کا غلبہ قائم کریں، اسلام کی حکمرانی قائم کرے۔ میرا آج آپ سے بھی اپنے آپ سے بھی سوال ہے، سب سے پہلے پھر آپ سے، تو اسلام کی حکمرانی کہاں ہے آج جو حضور لے کر آئے تھے؟ حضور کا نام ہم لیتے ہیں، جھنڈا بھی اٹھاتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، سوال یہ ہے کہ اسلام کی حکمرانی کہاں ہے؟ آج ہم پر اسلام حکمران ہے یا نام لے لوں؟ ہم پر اسلام حکمران ہے یا امریکہ حکمران ہے؟ ہم پر حضرت عمر کا نظام حکمران ہے یا IMF حکمران ہے؟ ہم پر حکمران کون ہے؟ اسلام کے غلبے کے لیے، امت کے غلبے کے لیے، قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے، اور لیظہرہ علی الدین کلہ کے مشن کے لیے آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میرے لیے اور آپ کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ خدا کرے کہ ہم اس میسج کو سمجھ سکیں اور دین کے غلبے اور نفاذ کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔